اور کوئی سوال بھائی کسی بھائی کے ذہن میں؟ سر جیسا ابھی آپ نے عرض کیا سمجھ گیا کہ 4 اماموں کا نا جی تو یہ تو ٹھیک ہے، اور جس امام کو فالو کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، یہ ضرورت کیوں پیش آیا کہ امام ماننے کے لیے امام شافعی صاحب ہم بھی ہے جی جی یہ بھائی نے پوچھا کہ ہم ٹھیک ہے چلو ایک امام کو فالو کریں، لیکن ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ امام حنیفہ اور یہ امام شافعی، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن نازل ہوا، مختلف چیزوں پہ لکھا گیا. وہ جس صحابہ کو جو آیت ملتی تھی نا، وہ کوئی کھجور کے چمڑے پہ لکھ لیا کرتے، کوئی ہڈی پہ لکھ لیا کرتے. قرآن کو الحم سے لے کے والناس تک اس ترتیب کے ساتھ ایک کتاب میں جمع نہیں کیا گیا تھا، سینوں میں محفوظ تھا. کسی صحابی نے قرآن جمع کیا، سورہ آل عمران پہلے ہے اور سورہ نساء پہلے اور سورہ آل عمران بعد میں. عبداللہ بن مسعود کے پاس جو قرآن انہوں نے سورہ فاتحہ لکھی نہیں اس میں، اور نہ سورہ فلق سورہ ناس لکھی. ان کا کہنا یہ تھا بھائی یہ تو بچے کو یاد ہوتی ہے، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت. تو اس وقت قرآن کو اس خاص ترتیب میں ترتیب دینے کی اور لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. زمانہ جیسے جیسے بدلتا ہے تو چیزوں کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اسی حساب سے چیزوں کو آرگنائز کیا جاتا ہے. ہوا یہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آذربائیجان فتح ہو چکا تھا حضرت عثمان کے دور حکومت میں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ لوگوں کے پاس اپنے اپنے قرآن ہے اور ان میں آپس میں اختلاف شروع ہو گیا ہے. ایک کہہ رہے میں نے تو فلاں صحابی سے یہ قرآن لیا، اس میں تو یہ والی صورت ادھر ہے، یہ والی ادھر ہے. دوسرا کہہ رہا ہے یہ والا تو میں نے فلاں سے لیا، اس میں تو سورہ فلق سورہ ناس ہے ہی نہیں، تو کون سا قرآن لے آیا؟ حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ اگر اس امت کو ایک قرآن پہ ایک ترتیب پہ گورنمنٹ کے لیول پہ جمع نہیں کیا گیا تو اس امت میں وہی اختلاف پیدا ہوگا جو یہود و نصارہ میں ہوا ہے. کیا مطلب؟ اور مزید قرآن بھی تحریفیں بھی شروع ہو سکتی ہیں. بعض صحابہ کو اس رائے سے اتفاق نہیں تھا کہ جو کام ہم نے نبی کے دور میں نہیں کیا ہم کیوں کریں بھائی. وہ حضرت عائشہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ اپنا نسخہ دکھائیں جو جس میں قرآن ہے. تو حضرت عائشہ نے دیکھا تو اس میں وہ صورتوں کی ترتیب الگ تھی جو اس شخص کے پاس تھی. اس نے کہا یہ تو الگ ترتیب ہے، آپ کی الگ ترتیب ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا سے کیا ہوتا ہے، تم نے یہ صورت پہلے لکھ لی اور یہ والی بعد میں لکھی، سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو شروع میں تو فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن جب یہ چیز پھیلتی ہے تو فتنہ پرستوں کو فتنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ بھائی ایک کتاب ہو پوری دنیا میں، اسی ترتیب سے چھپے گی، اس میں ذرا سی بھی کسی کو دائیں بائیں بھی آگے پیچھے بھی کوئی صورت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومتی سطح پہ کیا کیا کہ صحابہ میں جو بڑے بڑے حفاظ تھے ان کو بلا کے الحم سے لے کے والناس تک اس ترتیب پہ قرآن جمع کیا جو آج ہمارے پاس موجود ہے. ایک ہی لفظ کو لکھنے کے دو طریقے بھی تھے. جیسے یہ جو تابوت کا لفظ ہے، تابوت یہ گولتا سے بھی لکھا جاتا تھا اور لمبی تا سے بھی، کسی نے گول سے لکھا ہوا تھا کسی نے لمبی سے. یہ بھی تو بعد میں اختلاف ہو سکتا تھا نا، اگلا کہتا ہے اس کی قرآن میں 2 تا یوں لکھا ہوا ہے، میرے میں لمبی تا سے، یہ لڑتے آپس میں جنگیں ہوتی. حضرت عثمان نے کیا کیا بھائی، جو اہل حجاز کس طرح سے لکھتے ہیں دیکھا کہ بھائی یہ لمبی تا سے لکھتے ہیں، تو انہوں نے جو خود قرآن تیار کروایا اس میں کون سی تا سے لکھا؟ لمبی والی تا سے، گول تا سے نہیں لکھا. حضرت عثمان نے اس کے بعد کیا کیا ہے، جتنے نسخے پوری دنیا میں موجود تھے فوجیوں کو بھیج کے نا، جو اس وقت جو صحابہ تابعین جن کو آج کی پولیس کہا جا سکتا ہے، ان کو بھیج کے وہ نسخے جمع کی اور آگ لگا دی. بعض صحابہ نے نسخے دینے سے انکار کیا کہ ہم نے نبی کے دور میں یہ نسخہ لکھا ہے ہم نہیں دیں گے. حضرت عثمان نے وہاں بھی بھیجا کہ زبردستی لو ان سے، ایک ہی نسخہ ہوگا پوری دنیا میں وہ شائع کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ نسخہ چھپا لیا، صحیح ہے، کوفہ میں، بھائی میں نے نبی کے دور میں لکھا میں نہیں دوں گا. اب وہاں جب صحابہ گئے ان کا مقام چونکہ بڑا تھا ان سے نہیں لے سکے، تو ان کے انتقال کے بعد پھر وہ نسخہ ضائع کیا گیا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن یہ حضرت عثمان نے ایسا خاندانی کام کیا کہ الحم سے لے کے والناس تک یہ قرآن پہ جمع کر دیا اور سارے نسخوں کا نام و نشان مٹا دیا اور کہا اب جس نے قرآن لکھنا ہے کہاں سے لکھے گا؟ بولو یہاں سے. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھے میری یہ بات کو آپ. تو وہ نسخے پھر لوگوں نے نقل کرنا شروع کیے، وہی چھپتے چھپتے آج پوری دنیا میں ہمیں ایک ٹینشن سے نجات دے دی کہ نہیں نجات دے دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے اب ہم اس مصحف کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف عثمانی. اس مصحف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب کوئی پاگل اٹھ کے اعتراض کرے کہ مجھے تو مصحف محمدی چاہیے، میں عثمانی نسخے پہ عمل کیوں کروں گا، اسے کہا جائے گا بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نسخہ ہے، اس کو مرتب چونکہ حضرت عثمان نے کیا ہے اس لیے اس کی نسبت کس کی طرف کر دی جاتی ہے؟ حضرت عثمان کی طرف. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہی حال ہوا حدیث کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کا معمول لکھنے کا بہت کم تھا، نارملی حدیث لکھی نہیں جاتی تھی، سینہ بسینہ چلتی تھی، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے بیان کیا. تو تابعین کا جو پہلا دور ہے اس وقت تک حدیث کو لکھنے کی اور کتابوں کی شکل میں مرتب کرنے کی ضرورت محسوس بولو نہیں ہوئی. لیکن کیا ہوا، جھوٹی حدیثیں بھی آنا شروع ہو گئی. اب جب تک صحابہ تابعین کا یعنی قریبی دور تھا نا، اس وقت تک ان کو پتا تھا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ حدیث واقعی اوتھینٹک ہے یہ غلط ہے. لیکن جب اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، افریقہ تک چلا گیا، فرانس تک چلا گیا، آپ اندازہ لگاؤ یورپ تک چلا گیا، اس وقت پھر ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. تو عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا بڑے محدث کے نام، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث ہے ان کو ریٹن فارم میں لے کر آنا شروع کرو. اب حدیث کس میں ہوگی؟ کتابوں کی شکل میں ہوگی. کتابوں کی شکل میں حدیثیں مدون ہوئی. پھر اس کے بعد جھوٹے راوی آئے، کسی نے کیا بیان کیا، کسی نے کیا، محدثین نے کہا بھائی راویوں پہ الگ سے کتابیں لکھی جائیں گی کہ کون صحیح ہے کون ضعیف ہے، پوری کتابیں اسماء الرجال کی لکھی گئی. آج وہ کتابیں الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اب کوئی اٹھ کے اعتراض کرتا اس کی ضرورت کیا تھی اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھنے کی؟ نبی کے دور میں تو یہ کتابیں موجود نہیں تھیں، نبی کے دور میں تو نہ بخاری تھی نہ مسلم تھی. میں تو نبی کی حدیثوں کو مانوں گا، بخاری کی حدیثوں کو نہیں مانوں گا. اس کا مطلب وہ امت میں کیا پھیلا رہا ہے؟ فتنہ پھیلا رہا ہے کہ نہیں پھیلا رہا؟ بھائی وہی حدیثیں جو مرتب ہو کے آگے جب آ گئی ہیں تو ابھی کو فالو کرنا پڑے گا. اب آپ کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے. تیسری چیز ہوتی ہے فقہ.
فقہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے جو حلال و حرام کے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سنت ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ سارے جو مسائل ہیں نا، یہ قرآن و سنت سے نکال کے امت کے سامنے پیش کرنا، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ۔ تو صحابہ کے دور میں جیسے قرآن شروع میں مدون نہیں تھا، حدیث نہیں تھی، تو اسی طرح فقہ بھی مرتب نہیں تھا۔ جس کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہوتا وہ صحابی کے پاس جاتا، اپنا مسئلہ پیش کرتا، صحابی اس کو جواب دیتے، اور وہ ہنسی خوشی گھر آ کر اس مسئلے پر بولو عمل کرتا۔ جس نے جس صحابی کو جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھنا شروع کر دیتا، ریٹن فارم میں کوئی کتاب بولو نا نہیں۔ کسی نے دیکھا صحابی رفع الیدین کر رہے ہیں، عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ بھائی یہ تو رکوع میں جاتے رفع الیدین کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے، حضرت علی بھی کوفہ میں تھے، وہاں کوفہ والے لوگوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کی نماز دیکھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے، انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، اسی کو فالو کیا، انہوں نے رفع الیدین بولتے کیوں نہیں کیا، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے پہ طنز نہیں کیا، نہ مناظرے ہوئے اس پر ان کے بڑے بڑے جیسے ہوتے ہیں آج کل۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصہ چلنا نہیں تھا، اس کو بھی کتابوں میں مرتب کرنے کی بولو نا ضرورت تھی۔ پھر کیا ہوا کہ جی اب حضرت عبداللہ بن سب سے پہلے یہ کام جو ہے نا کہ یہ جو مسائل ہے نا یہ بھی ریٹن فارم میں آنے چاہیے، یہ تحقیقات ریٹن فارم میں آنی چاہیے۔ میری طرف توجہ ہے یا نہیں آپ لوگوں کی؟ یہ ریٹن فارم میں آنی چاہیے۔ تو عبداللہ بن مسعود کوفہ کے بہت بڑے مفتی تھے، وہ باقاعدہ فتویٰ دیا کرتے تھے، لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے، ان سے فقہ، قرآن حدیث اور فقہ سیکھا ان کے شاگردوں نے، جن میں مشہور شاگرد علقمہ اور اسود ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود اپنی جگہ ان کو بٹھا کے چلے گئے، جب دنیا سے گئے تو ان کی جگہ انہوں نے سنبھال لی، وہ مسئلہ بیان کیا کرتے تھے، اس وقت تک بھی فقہ مرتب بولو نا نہیں تھا۔ اب وہ کون سا فقہ جو بھی مسائل پڑھاتے تھے وہ کیا نبی کے مسائل کے علاوہ کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ وہ پھر حضرت علقمہ اور اسود کے شاگرد تھے وہ ابراہیم الکوفی جو تھے، جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان سے فقہ جو سیکھا، قرآن حدیث اور فقہ، وہ حماد الکوفی نے جو بخاری کے راویوں میں سے انہوں نے سیکھا۔ وہ لوگوں کو جب لوگ ان کی مسند پہ بیٹھ جاتے، جو مسئلہ آتا لوگ پوچھتے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دیتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ قرآن حدیث لے جاؤ خود ہی تحقیق کرو، لوگ کہتے بھائی آپ کی زیادہ تحقیق ہے تو ہم آپ سے اس لیے تو پوچھنے آ رہے ہیں، آپ کی زیادہ تحقیق ہے، آپ نے بڑے بڑے تابعین کی صحبت اٹھائی ہے۔ تو حماد الکوفی کے انتقال کے بعد ان کے خاص شاگرد تھے امام ابو حنیفہ، ان کی مسند پہ کون بیٹھے؟ امام حنیفہ۔ تو امام حنیفہ نے صرف یہ نہیں کیا کہ بھائی لوگوں کو مسائل بتاؤ، بلکہ ان کی ضرورت گئی کہ اب اس کو مرتب کرنے کی، کتابی شکل میں لانے کی بولو ضرورت ہے۔ بھائی کب تک ایسے سلسلہ چلے گا؟ ایسے تو دین میں تحریف شروع ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو اس کام کا سب سے پہلے بیڑا امام حنیفہ نے اٹھایا۔ تو امام حنیفہ کے دو مشہور شاگرد ہیں، ابو یوسف اور امام محمد۔ امام محمد نے 6 کتابیں لکھ دی، وہ آج تک الحمدللہ موجود ہے۔ تو کتنا پرانا سلسلہ ہے کہ نہیں ہمارا ہے بھائی؟ تو وہ بہتر ہے یا آج کل کے اسکالرز بہتر ہیں؟ 6 کتابیں لکھ دی، کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب الجنائز، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب القضاء، ججز کے حکام، کتاب الحدود، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اس میں۔ ادھر مدینہ میں تھے امام مالک، وہ بہت بڑے مفتی تھے، تابعین کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، پوری دنیا سے لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے۔ انہوں نے بھی فقہ کو مرتب کیا، موطا امام مالک تھی، اور اس کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کے مسائل پر کیا پورا مجموعہ المدونۃ الکبریٰ وغیرہ جیسی دوسری کتابیں لکھی۔ تو وہ فقہ بھی کیا ہو گیا، اس میں چند مسائل میں ان کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف تھا۔ یہ اختلاف بری چیز نہیں ہے، یہ صحابہ کے درمیان بولتے کیوں نہیں بھائی موجود تھا، بہت سے مسائل سیم تھے، کچھ مسائل میں کیا تھا ان کا امام حنیفہ سے اختلاف، امت نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بھی برحق امام ہے۔ اب ان کا جب فقہ مرتب ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد، ان کے شاگرد تھے امام شافعی محمد ابن ادریس جن کا نام تھا۔ یہ قریشی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، ان کا نسب 2-3 پشتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے۔ تو یہ امام محمد کے شاگرد تھے، خود بھی بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کا بھی فقہ مرتب ہوا، یہ بھی لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے، لوگ ان سے پوچھتے تھے۔ انہوں نے کتاب الام کے نام سے ایک پوری کتاب لکھ دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی اس کو ریٹن فارم میں لانے کی ضرورت۔ ان کی ڈیبیٹ ہوتی تھی امام محمد کے ساتھ جو امام حنیفہ کے شاگرد تھے، بہت زیادہ ڈیبیٹ، بہت سے مسائل میں ان کا اتفاق ہو گیا، وہ بھی لکھ لیے، اور کچھ مسائل میں ان کا امام محمد سے اختلاف رہا، لیکن اس اختلاف کے باوجود زندگی بھر یہ امام محمد کا احترام کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اگر محمد ابن حسن یعنی ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نہ ہوتے کنت کسائر الناس، تو لوگ مجھے امام شافعی کے نام سے یاد نہیں کہ میں عام لوگوں کی طرح ایک آدمی ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے ان سے بہت علم حاصل کیا ہے، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے بھاری جسم والوں میں محمد ابن حسن سے زیادہ ذہین کوئی نہیں دیکھا۔ عام طور پہ جو بھاری جسم کے لوگ ہوتے ہیں غبی ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھاری جسم تھا لیکن انتہائی ذہین تھے۔ کہیں بھی نہیں ہے کہ ایک چینل بنا کے ان کے خلاف مناظرے بازی شروع کر دی ہو۔ امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے، امام محمد جو ان کے استاد سے وہ رفع الیدین کے قائل وہ لوگ نہیں تھے، لیکن امام شافعی کو دنیا ان سے مسائل پوچھتی تھی تو انہوں نے کہا بھائی اس کو کس میں لے آؤ، ریٹن فارم میں۔ امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل، انہوں نے بھی وہ بھی مرجع خلائق تھے، لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، آیا کرتے تھے، لوگ ان پہ اعتماد کیا کرتے تھے، ان کا تقویٰ ان کی للہیت مشہور تھی۔ انہوں نے بھی کیا کیا، ان کے شاگردوں نے ان کے اقوال کو ریٹن فارم میں جمع کرنا شروع کر دیا، کتاب الوضو سے لے کر کتاب الحدود تک، ہر طرح کے مسائل۔ تو ان چاروں اماموں کی بہت ساری چیزیں سیم تھیں، کچھ چیزوں میں 2 کا اختلاف 2 ایک طرف، کچھ میں 3 ایک طرف 1 ایک طرف، اور کچھ میں بہت سارے مسائل میں تو چاروں کیا ہو گئے بولو نا متفق۔ ایک اور امام تھے اسحاق راہوے، ان کو زیادہ فالو نہیں کیا گیا،
ان کا فقہ مرتب ہوا لیکن شاید دلائل کی دنیا میں زیادہ مضبوط نہیں تھا تو وہ چلا نہیں زیادہ. تو بالآخر 1000 سال سے زیادہ اس امت پر ایسا وقت آیا کہ بھئی ریٹن فارم میں مرتب فارم میں یہ 4 قانون ہی ہیں جو ہے کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن نسبت کسی کی ابو حنیفہ کی طرف ہے, کسی کی شافعی کی طرف, کسی کی احمد بن حنبل کی طرف. یہ بالکل ایسے ہی جیسے حضرت عثمان کا قرآن وہی ہے جو نبی کا قرآن تھا. ترتیب چونکہ حضرت عثمان نے دیا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پیار سے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو امام حنیفہ نے جو مسائل مرتب کیے وہ بھی قرآن حدیث سے, امام شافعی نے جو مرتب کیے وہ بھی قرآن و حدیث سے. تو جو امام ابو حنیفہ نے مرتب کیے ان کے شاگردوں نے, اس کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ حنفی کہا جاتا ہے. یہ پیار سے جو کہا جاتا ہے, اس پہ ایک چٹکلا سنا دوں پھر میں یہ اپنی بات کو 2 منٹ میں مکمل کرتا ہوں. 2 آدمی قبر میں گئے, فرشتہ آیا حساب و کتاب لینے کے لیے. یہ ایسے ہی چٹکلا ہے, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. فرشتے نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اخلاص خان. فرشتے نے کہا سورہ اخلاص سنا دو بخش دوں.